بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں جو سیشن ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائم، تو کچھ اسٹوڈنٹ بول رہے تھے کہ سر اس کا ڈیمو اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا اس کورس کو چوز کرنے میں، اس سیشن کو۔ تو ہم اس کو ایک ڈیمو آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر ہم آپ کو کیا کیا سمجھائیں گے، کیا کیا بتائیں گے آپ کو، تاکہ سیشن میں جڑنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم اس سیشن کے اندر رمضان کی فضیلت پر بات کریں گے۔ رمضان کی فضیلت جیسے یہ سیشن ہمارا اسٹارٹ ہوگا کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت ان کے اوپر نازل فرماتے ہیں اور ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور ان کے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس اس چیز کو بولتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم جب کام کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم اس سے آگے بڑھ جائیں، اس کام کے اندر میرا بزنس یہ ہو رہا، اتنا ہوا تو میں 100 کروڑ کا کیسے کر لوں، 100 کروڑ کا اگر ہو جائے، اس کا 100 کروڑ کا ہے تو میرا 200 کروڑ کا کیسے ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہم آپس میں تنافس کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کے اندر آپ لوگ یہ کریں کہ عبادت میں ہم ایک دوسرے سے آگے کیسے نکل جائیں، اس کو بولتے ہیں تنافس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر رات میں اور دن میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے دن اور رات میں ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ دن میں مانگی جائے چاہے وہ رات میں مانگی جائے۔ کوئی نہ کوئی ایک لمحہ ایسا ہے ہر مسلمان کے لیے جس میں اگر وہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک روزے دار کی افطار کے وقت، یعنی روزے دار اگر افطار کے وقت بیٹھا ہے، دسترخوان سامنے ہے اس کے، اور وہ انتظار کر رہا ہے اعلان کا کہ افطار کا اعلان ہو اور میں کھانا روزہ افطار ہوں، تو اس وقت وہ اس میں اللہ سے دعا مانگتا ہے بیٹھ کر کے کھانے کے سامنے، افطار کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ قبول فرماتے ہیں۔ دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، ایسے حکمران، ایسا بادشاہ جو اپنی رعایا میں اس میں اپنی قوم کے اندر انصاف کرتا ہو لوگوں میں، تو ایسے بادشاہ کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ تیسرے مظلوم کی، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا کسی مصلحت سے کچھ دیر میں۔ کسی کے اوپر ظلم ہو اور اگر اس کی مدد نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ ہے کہ اس کی مدد نہیں فرماتے بلکہ اس کی مدد ضرور فرماتے ہیں، حالانکہ بس کچھ تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے لیکن ضرور مدد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہو۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش اٹھاتے ہیں فرشتے، ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ
آپ ان لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہو، روزے داروں کی جو دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی دعا پر آمین کہو۔ فرشتے آمین آمین کہہ رہے ہیں، جو نیک ہیں، پاک ہیں، ہر گناہ سے پاک ہیں، وہ فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ بہت سی روایت سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ شک نہیں ہے۔ یعنی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں، رحمت میں اضافہ فرماتے ہیں، نمازوں کا بے پناہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور ایسے نبی ارشاد فرما رہے ہیں ان چیزوں کو کہ جن کی بات میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ جس کی دعا ضرور قبول ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہاں، کچھ تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح سے ہم رمضان کے فضائل اس سیشن کے اندر ہم بیان فرمائیں گے، اور ہماری عالمہ چاہے ہمارے میل ٹیچر ہو چاہے ہمارے فیمیل ٹیچر ہو تو اس سیشن کو اٹینڈ کریں گے، تو اس طرح سے رمضان کے فضائل پر بات کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے کہ رمضان کریم میں آپ کو کیسے عمل کرنے ہیں، رمضان کریم کے فضائل کیا ہیں، آپ کو نیک اعمال کس طرح سے کرنے ہیں، کیسے اپنی دعائیں مانگنی ہیں، آپ کو کیسے آپ کو اپنی تراویح پڑھنی ہے، کیسے آپ کو اپنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو اس سیشن کے اندر ہم اس رمضان کے فضائل پر آپ سب اسٹوڈنٹ سے اب اس دوسرا جو سیشن ہمارا اسی میں رہے گا۔ ہم نے جو بتایا تھا کہ ہم رمضان کے مسئلے مسائل پر بات کریں گے، جیسے تراویح کے مسئلے ہیں، زکوٰۃ کے مسئلے ہیں، روزوں کے مسئلے ہیں، تو وہ مسائل ہمارے اس طرح سے ہوں گے کہ جیسے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ نے ہمیں یہ میسیج لکھ کر کے بھیجا ہے کہ کیا روزے میں خون ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال ہم کو لکھ کر کے بھیجا ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو اسی سیشن کے اندر۔ روزے میں خون ٹیسٹ کرانا، روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، یعنی روزے میں ثواب میں کمی نہیں آئے گی، نہ روزہ ٹوٹے گا، بلکہ لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائیں کہ کمزوری غالب ہو جائے، بدن کے اندر کمزوری غالب ہو جائے، اور ایک کمزوری پر محسوس ہو جائے بدن کے اندر، جس کی وجہ سے روزہ کا اثر زیادہ ہو جائے اور روزہ رکھنے میں پھر آپ کو پریشانی ہو جائے، اتنا خون نہ نکل جائے، بلکہ لیکن خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا ٹیسٹ کرانے سے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں لکھ کر کے بھیجا کہ روزے میں انجیکشن یا ٹیکا لگوانا جائز ہے؟ روزے کی حالت میں کیا ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا ٹیکا لگوا سکتے ہیں؟ تو ہم اس کا جواب انہیں سوالوں کے جواب ہم اس سیشن کے اندر دیں گے۔ اگر روزے کے دوران انجیکشن لگوایا یا ٹیکا لگوایا تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اگر ایسا انجیکشن ہوا کہ وہ براہ راست دماغ یا معدے تک پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی اس کی لذت، اس کا فیل اگر آپ کے دماغ میں پہنچ رہا ہے، یا آپ کی جو جہاں کھانا جاتا ہے معدے آپ کے پیٹ کے اندر، اس کا فیلنگ اگر اس کا ذائقہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر چلا گیا تو ایسے اس میں روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں آکسیجن لینا، ایک اسٹوڈنٹ نے یہ کر کے بھیجا کہ کیا روزے میں ہم آکسیجن لے سکتے ہیں؟ روزے میں اگر آکسیجن کے ذریعے سانس لیا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا مفسد سوم نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ ایک پاک اور صاف ہوا ہے۔ جیسے ایک ہم نارمل ہوا لے رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں ہم، نارمل ہوا ہمارے اندر جا رہی، تو ایسے وہ آکسیجن بھی ایک ہوا ہے تو جو ہمارے اندر جا رہی، تو اس سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اسی طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے اس کے اندر، پھر ہم یہ تو ہمارے روزوں کے مسئلے مسائل ہوگا جو ہم سے معلوم کریں گے، ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیچر سے معلوم کریں گے۔ اس کے بعد اب جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں یہ لکھ کر کے بھیجا کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر کب واجب ہوگی؟
یعنی بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم زکوٰۃ کس طرح سے ادا کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو ہم اسی کے سیشن کے اندر ہم ان چیزوں کا جواب دیں گے، آپ کو مسئلے بھی بتائیں گے اور آپ کے مسئلوں کا حل بھی ہوگا۔ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں لکھ کر کے بھیجا کہ کیا ہمارے اوپر زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ اگر اگر آپ کے پاس ایک سال اتنا مال ہے، آپ کے پاس مثال کے طور پر 50,000 روپے آپ کے پاس ہے، اور اس 50,000 روپے کی سیونگ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے یا آپ کے گھر میں ہے، کیش میں ہے، اگر اس ان پیسوں پر ایک سال گزر گیا، آپ کا پورا ایک سال ہو گیا ان پیسوں کو، ایک سال تک وہ پیسے آپ نے خرچ نہیں کیے لیکن ایک سال تک وہ پیسے آپ کے رکھے رہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کی زکوٰۃ واجب بن جائے گی آپ کو پر دینا۔ اتنا مال آپ کے پاس ہو، چاہے 50,000 روپے کم سے کم ہو، 50,000 روپے سے اگر زیادہ ہو، اگر 50,000 روپے ہی ہو، لیکن اگر ایک سال وہ آپ کے پاس رہے، آپ اس کو یوز نہ کریں لیکن وہ سیونگ آپ کے پاس ہے اور وہ ایک سال تک آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، تو جب ایک سال جب اس پر پورا ہو جائے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ مال آپ کے لیے ایک آفت بن جائے گا، ایک مصیبت بن جائے گا، اور وہ آپ کو مال آپ اس کو استعمال کریں گے بغیر زکوٰۃ دیے، تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی خرابی پریشانی آپ کی زندگی کے اندر لے کر کے آئے گا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ تو 2.5% اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے زکوٰۃ لے رہا اللہ کے راستے میں، وہ بھی غریبوں پر خوش کرنے کے لیے۔ تو اگر اتنی سیونگ آپ کے پاس ہے کہ ایک سال آپ کو گزر گیا ان پیسوں کے اوپر، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، ضروری ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ دینا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ہمیں سوال یہ کیا ہے کہ اگر ہم اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں اور ہمارا اعتکاف کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، اب ہمیں اعتکاف کیا ہمیں شروع سے کرنا پڑے گا یا ہمیں وہیں سے کرنا پڑے گا؟ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کسی وجہ سے فاسد ہو جائے تو جس روز اعتکاف ٹوٹا ہے اسی ایک دن کی قضا بعد میں لازم ہوگی، یعنی جس دن روزہ جس دن قضا مطلب مان لو آپ نے 5 دن اعتکاف کیا، 4 دن آپ کے رہ گئے، تو اس 5ویں دن کے بعد کا اعتکاف آپ کریں گے 3-4 دن کا۔ بہتر یہ ہے کہ پورے عشرے کا اعتکاف کی قضا روزوں سمیت رمضان کے بعد کسی وقت کر لیں، یعنی اگر آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اگر آپ کے 5 دن 8-9 دن 10 دن کا اعتکاف آپ نے کیا، اور اگر 5 دن آپ نے اعتکاف کیا اور باقی آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اب ان 5 دن کا اعتکاف کریں گے آپ، ان 5 دن کی جو ہے نیت کر لیں گے آپ، 5 دن کی نیت کر لیں گے آپ اور آپ اعتکاف کر لیں گے اپنا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ عید کے بعد میں آپ پھر سے اعتکاف کر لیں، اتنے دن کا جتنے دن کا اعتکاف ہوتا ہے اتنے دن کی نیت کر کے آپ پھر سے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، یہ بھی ایک طریقہ بہتر ہے۔ ورنہ آپ جتنے دن کا اعتکاف آپ کا ٹوٹا ہے اتنے دن آپ اعتکاف کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ تو یہ اس طرح کا ہمارا سیشن رہے گا، اور اس طرح سے ہم بہت سارے مسئلے مسائل پہ بات کریں گے، رمضان کی فضیلت بتائیں گے آپ کو، تو اس پہ ہماری انشاءاللہ اس طرح سے ہمارا یہ سیشن چلے گا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سیشن کو کامیاب فرمائے اور آپ سب کے لیے اس اصلاح کا سبب بنائے، آپ لوگ اس سیشن سے سیکھیں سمجھیں، ہماری دعا ہے انشاءاللہ یہ ہمارا سیشن رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔